میں ایک دن یونیورسٹی سے اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں بارش کی وجہ سے میں وین پہ وہاں پر بیٹھا تو اتفاقاً وہاں پر دو عورتیں آپس میں تھیں اور ان کے ساتھ ایک بڑھیا بھی تھی. وہ میرے ہماری آگے والی سیٹ پہ آ کے بیٹھے، ہم پیچھے بیٹھے تھے. تو ان میں ایک بڑھیا بھی تھی تو دو اور عورتیں تھیں. تو عورتوں کی عادت تھی عموماً وہ جب بھی یہاں بھی بیٹھتی ہیں وہ باتیں تو ان کی ہوتی ہیں، شروع وہ کر ہی لیتی ہیں. تو اب انہوں نے باتیں آپس میں سٹارٹ کی، جو بھی باتیں ان کی تھیں آپس میں انہوں نے شروع کر دی. عموماً انہوں نے اپنی جو باتیں کرنی ہوتی شروع کی. اب اس کے بعد عورتیں ان سے سوال کرتی ہیں، وہ بڑھیا ان کو جواب دیتی ہے. اور وہ جو بڑھیا تھی ان کے ہاتھ میں ایک ٹچ موبائل تھا. ہم پیچھے بیٹھے تھے، باتیں تو سنائی دیتی تھیں. اب وہ عورتیں پوچھنے لگیں کہ آپ کہاں رہتی ہو، کہاں بیٹھتی ہو، سارا انہوں نے حال حوال سب کیا. اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. تو اب عورتیں اس سے پوچھنے لگیں کیا وہ آپ کا بیٹا کدھر ہوتا ہے اور آپ کی بیٹیاں کدھر ہوتی ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ اس وقت جرمنی میں ہے اور میری بیٹیاں ادھر ہی ہوتی ہیں. لیکن وہ بڑھیا جب بھی اپنے بیٹے کا پھر نام لیتی تو ایک لفظ ضرور کہتی. وہ سرائکی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جی میں، مطلب وہ آباد شاد رہے، اچھا رہے، ایک دعائیا کلمہ ہے. اس کے بعد اس عورت کی، اس بڑھیا کی آنکھیں ایسے لگتی تھی جیسے نم سی ہو جاتی ہیں. وہ جب بھی اپنے بیٹے کا نام لیتی اس کی آنکھیں مجھے ایسے ہم کو محسوس ہوتی ہیں کہ وہ جیسے نم سی ہو جاتی ہیں. تو نے کہا کہ آپ کا بیٹا وہاں ہے، جرمنی میں ہے. تو اب عموماً عورتوں کا ایک ہی یہ جو یونیورسل سوال ہوتا ہے کہ اس نے شادی کب کرنی ہے، بچے کتنے ہیں، یہ وہ. تو نے کہا کہ اس نے شادی کر رکھی ہوئی ہے. تو اب وہ بڑھیا کہتی ہے جی وے اس نے شادی کر رکھی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ اب وہ مطلب کتنے عرصے بعد واپس آتا ہے. تو بڑھیا کی آنکھیں تھوڑی سی ایسے نم ہونے لگی اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا 11 سال ہو گئے ہیں اور جرمنی گیا ہوا ہے، ابھی تک نہیں آیا. لیکن جیوے کہہ رہا ہے کہ 2-3 سال تک وہ واپس آئے گا. تو اس سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد یہی بیٹا ہوا تھا، میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اب وہ تو ہے نہیں. تو عورتیں پوچھنے لگی آپ کہاں ہوتی ہو پھر؟ تو کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے پاس ہوتی ہوں. یقین مانے اس دن مجھے یہ احساس ہوا اور اس دن میں نے یہ بات سمجھی کہ واقعی میں کہ اس عورت کی آواز میں ایک درد تھا. اور انہوں نے اپنے سیل کے اوپر ایک بچے کی تصویر لگائے رکھی تھی، ایک نوجوان کی. تو اس عورت نے اپنی جو موبائل تھا اس کو دکھایا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور جیوے 11 سال ہو گئے ہیں اور اب کہتا ہے کہ میں آؤں گا. تو اب اس کی آنکھوں میں ایک ایسی جیسے کتنے کہ انتظار کی، ہر طرح سے آنکھیں انتظار سے بھری ہوئی تھی. لیکن وہ 11 سال ہو گئے تھے. اور تو انہوں نے کہا کہ وہ 11 سال ہو گئے وہیں رہتے ہیں. تو بیوی بچے، وہ کہتی ہے اس کے بیوی بچے بھی ساتھ ہی ہیں وہیں پر. تو جو وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ تو کہتی ہے جیوے اس کو 8 ملکوں کا ویزا ملا ہوا ہے تو وہ وہاں پر کہیں پر بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں رہتا. وہ کہتا ہے بس میں وہیں رہوں گا. مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ جو آدمی 11 سال ہو گئے جس کو اپنی ماں کا پتہ نہیں، وہ بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے گیا ہے. اب وہ بہنوں کے گھر والے اسے کچھ دیں نہ دیں. جس عورت نے اپنے بچے، اس کا بیٹا تو ایک ہی تھا، اپنے بچے کی خاطر جس نے اپنی زندگی ساری اتنی پہاڑ جتنی زندگی وقف کر دی، اور آج اگر ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کو وہ اس کے بیٹی کے گھر والے دیں نہ دیں، پانی کی ضرورت ہو، روٹی کی ضرورت ہو، پیسے کی خاطر اس نے اپنی ماں کو بھلا دیا. پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ جو بھی تھا احساس سے آ رہی تھی. ہمیں ایسی زندگی نہیں بسر کرنی. خدا کے لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. پیسے کے لیے ان مقدس رشتوں کو مت پامال کریں جن کی زندگی صرف آپ کے لیے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کا آپ فکر نہ کرو. ایک لفظ بولا جاتا ہے نا کہ آپ نے کسی کی فکر نہیں کرنی.
آپ نے کسی کی فکر نہیں کرنی سے مراد وہ ہے کہ ان کی فکر نہیں کرنی جن کو آپ کی فکر نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی فکر ضرور کرنی ہے جو صرف آپ کے لیے جیتے ہیں۔ آپ کے ماں باپ صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنا انتظار کرتے ہیں، آپ کی ایک ایک ہنسی پہ وہ اپنی اتنی خوشیاں قربان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی بچہ جب اسے تھوڑا سا انہی والدین کے جسم کے اوپر وہ چڑھ کے دوڑ کے جب وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے، جب وہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنے نیچے والوں کو بھلا دیتا ہے۔ نیچے سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی قدر میں کم ہے، نیچے سے مراد وہ ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنے جسم پر اپنے زور بازو پہ آپ کو وہاں تک پہنچایا، ورنہ آپ کون ہوتے ہو؟ آپ تو چلنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ تو بولنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ کو بولنا بھی اسی ماں نے سکھایا جس ماں کی آج آنکھوں میں وہ آنسو ہیں، اور وہ بڑھیا وہاں پر رو ہی پڑی ایٹ دی اینڈ، کیونکہ عورتیں سوال ہی ایسے کرتی ہیں، اور وہ سوال ہی ایسے کر رہی تھی ایموشنل ٹائپ۔ مجھے اس دن افسوس ہوا اور میں کہ ہماری جنریشن کس طرف جا رہی، اس جنریشن کو ہو کیا گیا ہے آخر؟ خدا کے لیے اپنے والدین کو اور ان لوگوں کو جن کی خوشی آپ کی خوشی ہے ان کا ضرور خیال رکھا کریں۔ ایک عجیب سا فکرہ بولا جاتا ہے معاشرے میں، آپ کسی کی فکر نہ کرو۔ یار وہ کسی سے مراد وہ لوگ ہیں جس کو آپ کی فکر نہیں، آپ اس کی نہ کرو، لیکن جو صرف آپ کی خوشی کے لیے جیتے ہیں، جو صرف آپ کی ہنسی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کو جینا ہے۔ آپ کے پاپا آپ کی اس جیت کے لیے سب کچھ ہارے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں اکثر ہوتا ہے جب گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو پاپا کے ساتھ پاپا فرینک ہوتے ہیں، تو وہ جب بھی کھیلتے ہیں، تو میرے اپنے پاپا بھی ایسے ہیں، جب بھی آپ کھیلتے ہیں تو وہ خود بخود ہار جاتے ہیں، وہ ہارتے نہیں ہیں، وہ ہمیں جتواتے ہیں۔ ہماری جیت کے لیے وہ اپنی ہر جیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنی ہی جیت میں ان کی خوشیوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہ آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتے، انہوں نے ہی آپ کو سب کچھ دیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے ان مقدس رشتوں کا خیال کریں جن کی خوشی ہے صرف آپ کو دیکھنا، صرف وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، اور اس دنیا کے پیچھے اور اس گندی دولت کے پیچھے مت بھاگیں، اور نہ کریں ان رشتوں کو پامال۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام اور یہ جتنا بھی میری کوشش ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری نوجوان نسل اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا دوست اظہر عباس دارش۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو